رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے؟ بڑا اہم سوال ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے۔ رمضان کے استقبال کے حوالے سے یہ ہے کہ رمضان اللہ کا ایک مہمان ہے جو امت مسلمہ کو دیا جاتا ہے، ان کے پاس آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ہم جانتے ہیں دنیا کے مہمانوں کے حوالے سے کہ اگر کسی کے پاس اس کا کوئی بڑا معزز مہمان آئے اور بڑا کو اس کا قریبی دوست یا عزیز آئے تو وہ آدمی اس کے استقبال کس انداز سے کرتا ہے؟ کیا اس کے آنے کی اس کو خوشی ہوتی ہے؟ کس پرجوش انداز سے اس کا استقبال کرنے کے بعد بھی اس کے لیے اس کا اہتمام اور اس کا انتظام، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کے انسانوں میں سے جو مہمان ہوتے ہیں ان کی آمد پر اس قدر اہتمام کرتے ہیں اور اس قدر ان کے لیے انتظامات اور یہ چیزیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے اس مہمان کی اس سے کہیں بڑھ کر عزت افزائی ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اہل زمین کو، مسلمانوں کو جو اہتمام کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، رمضان کے آنے پر تو آسمانوں پر بڑے اہتمام ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ خیر کے چاہنے والے تیرا وقت آ گیا، اب آگے بڑھ، اور اے شر کے چاہنے والے، شر کرنے والے، اب تیرا وقت آ گیا ہے کہ اپنے شر سے باز آ جا۔ اور پھر آسمانوں پر اس مہینے کی آمد کا اس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہر رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو جس ماہ کے آنے پر آسمانوں پر اس قدر اہتمام ہو رہا ہو، اللہ رب العالمین وہ اس کے آنے کا اس قدر اہتمام کر رہا ہو، تو ایک مسلمان کو کس قدر اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے وہ سمجھنے کی، وہ کیا ہے کہ اہتمام رمضان کے آنے کا کیسے کیا جائے۔ اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لینا اور اس کے لمحات کو، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی عبادت کے لیے اپنے آپ کو اپنی کمر کس لینا، گناہ جو کیے ہیں ان سے توبہ طائب ہونے کے لیے پروگرام رکھ لینا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو کیسے بخشواؤں۔ جو گناہ برائیاں انسان کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، بری عادتیں انسان کو پڑ چکی ہوتی ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے پروگرام ہو کہ ان کو کیسے میں نے چھوڑنا ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان اللہ کی قربتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو پانے کا مہینہ ہے، تو اس میں ان رحمتوں کو سمیٹنے کا، اللہ کا قرب پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کے لیے انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور پھر جس طرح آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ کی ہر رات میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سے جہنم سے آزاد کروا لے، آزادی کا پروانہ لکھا لے۔ یہ ہے جو اصل رمضان کو پانے کا طریقہ ہے، اور یہ ہے کہ جو اصل رمضان کے آنے اس کے استقبال کرنے کا انداز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے صرف چند دن ہیں، اور چند دن جو ہیں وہ گزر جائیں گے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کو رمضان کے آنے پر خوشی ہو یا ناراضگی ہو، یہ دن جو ہیں گزر جائیں گے، لیکن یہ گزرے ہوئے دن یا گزر جانے والے دن آپ کے لیے قیامت کے دن گواہ بن کر کھڑے ہوں گے، یا تو آپ کی سفارش کے لیے، یا پھر اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو آپ کے اوپر اللہ کے ہاں مقدمہ دائر کرتے ہوئے۔ تو ضرورت ہے اللہ کے اس مہمان کی عزت افزائی کرنے کی، اس مہمان کے آنے پر خوش ہونے کی، اور اس کا اس طریقے سے استقبال کرنے کی کہ جو صحیح معنی ہے اس کے استقبال کا، اور جس سے انسان جو ہے اس مہینے کی خیر و برکات کو سمیٹ سکے۔